بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کی طرف سے میں جواد عبدالمتین۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے اپنے فارمل ایجوکیشن سسٹم سے متعلق۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک رائج تعلیمی نظام ہمیں میسر ہے، جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بہت کم عمر میں جانا شروع کرتے ہیں، اور کئی سال کی تعلیم و تربیت کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے اس لائق ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات جو ہیں وہ خود سے چلا سکیں۔ اب اس اسٹیج کے اوپر جب کہ ہم اس تعلیمی نظام سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں، ہم بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ اس دوران بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ اس قدر ضروری نہیں تھیں، جن کو کہ ہم نے بہت ضروری سمجھا اور لازمی طور پہ ہم نے اختیار کیے رکھا، اس خیال سے کہ ان کے بغیر تعلیم و تربیت کا جو معاملہ ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک اچھی مثال ہمارا میتھس کا سبجیکٹ ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ارلی کلاسز سے ہی بچوں کا بیسک میتھ شروع کرتے ہیں، اور پھر وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نسبتاً مشکل ہوتا جاتا ہے، جس میں الجبرا، جیومیٹری اور اس طرح کی چیزیں شامل ہوتی جاتی ہیں، اور ہر سال سارے بچوں کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ ان سبجیکٹس کو پاس کریں گے تو پھر وہ اگلی کلاس میں جائیں گے، ادروائز وہ نہیں جا سکتے۔ اب جب کہ کئی سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پریکٹیکلی اس میتھس کو استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہم نے اپنے اسکولز اور کالجز میں سیکھا تھا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس میں سے بہت سا ایسا کانٹینٹ تھا کہ جو کہ کبھی ہم نے استعمال کیا ہی نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے، کئی سال گزر جانے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ بہت بنیادی سطح کا جو میتھس تھا وہی ہماری اصل ضرورت تھا، عمومی اعتبار سے اور خصوصی اعتبار سے، یعنی خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے کہ انجینئرنگ کا شعبہ تھا یا جو کسی ایسے شعبے سے وابستہ تھے جہاں انہوں نے ایسی ریسرچ کرنی تھی یا ایسے فارمولے اپلائی کرنے تھے، ان کے لیے ایڈوانس میتھس ضروری تھا۔ لیکن بنیادی سطح پر اس میتھس کے نصاب میں شامل ہونے اور لازمی ہو جانے کی وجہ سے یہ ہوا کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو کہ اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکے، یا یہ کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے انٹرسٹ کے لحاظ سے جو شعبہ اختیار کرنا چاہتے تھے اس کو اختیار نہیں کر پائے، کیونکہ ساری توجہ اس بات پہ مرکوز رہی کہ جو سبجیکٹس ہمیں دیے گئے ہیں ہر سال پاس کرنے کے لیے وہ ہم پاس کر سکیں۔ بچوں کی جو تخلیقی صلاحیتیں تھیں وہ آگے نہیں آ سکیں، کیونکہ اس بات کی مستقل ٹینشن تھی کہ کوئی بھی مضمون اگر ہم پاس نہ کر سکے تو پورا سال ضائع ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو فارمل ایجوکیشن سسٹم ہے، یعنی جو رائج تعلیمی نظام ہے، وہ بہت افیکٹو ہے اور اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں مگر بہت کم لوگ۔ یعنی اس سے فائدہ تو ہو رہا ہے لیکن ان علاقوں میں اور ان لوگوں کو کہ جو کہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے بہت کم آبادی کے وہ بچے جو کہ اس ایجوکیشن سسٹم کو اختیار کر سکتے ہیں، اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، یا اسکولوں اور کالجوں تک جانا ان کے لیے ممکن ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس فارمل ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے جو کہ رائج ہے، ہمارے بچوں نے فائدہ اٹھایا لیکن بہت محدود پیمانے پہ۔ یعنی جو شہروں میں آبادی ہے یا جو ایسے بچے ہیں جن کو کہ یہ تعلیمی سہولتیں دستیاب ہیں اور وہ ان کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور جاری بھی رکھ سکتے ہیں، انہوں نے تو اس تعلیمی نظام سے فائدہ اٹھایا، لیکن وہ بچے جو کہ اس تعلیمی نظام میں داخل تو ہوئے لیکن اس کو جاری نہیں رکھ سکے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے بچے ہیں جو کہ اپنی تعلیم شروع کرتے ہیں لیکن وہ ارلی کلاسز میں ہی اسکول جانا چھوڑ دیتے ہیں، تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکتے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جس میں ان کے گھریلو حالات ہوتے ہیں، معاشی مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس ایجوکیشن سسٹم کو کرٹیسائز کریں کہ آیا یہ ایجوکیشن سسٹم ہماری تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس حوالے سے جب ہم نے غور کیا تو دیکھا کہ بہت سے موضوعات جو ہم نصاب میں پڑھتے ہیں وہ اس قدر اہم نہیں ہیں جتنا کہ ہم ان کو اہم سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ کا ایس ایم ایس آیا اور اس نے پوچھا کہ انٹرنیٹ کب ایجاد ہوا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا کہ کئی سال سے انٹرنیٹ کے ساتھ وابستہ ہونے کے باوجود اس بات کا جواب ہمیں زبانی یاد نہیں تھا۔ یہ ایک جنرل نالج کا کوشچن تھا، اور ہم نے غور کیا کہ اس اہم سوال کا جواب نہ جاننے کے باوجود ہمارے کام پہ کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی اثر نہیں پڑا، کوئی اس میں ہمارے کام کے معیار میں کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ ایک جنرل نالج کا کوشچن تھا کہ انٹرنیٹ کب ایجاد ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سوال کے نہ جاننے کی وجہ سے اگر کوئی بچہ اپنے پیپر میں فیل ہو جائے، یعنی ایک ایسا سوال جو کہ جنرل نالج کا ہے، جس کا کہ اس کی پریکٹیکل لائف میں انفیکٹ کوئی اپلیکیشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کسی موقع پہ اگر بتانے کی کسی کو ضرورت پڑے تو وہ بتا دے، اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اب وہ گوگل پہ جا کے سرچ کر لے گا اور دیکھ لے گا کہ انٹرنیٹ کب ایجاد ہوا، اس کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں وہ بہت سی سہولیات میسر ہیں جو کہ پہلے بچوں کو نہیں تھیں۔ مثال کے طور پہ میتھمیٹکس کو لے لیں، جس کی کہ مثال ابھی ہم نے پہلے دیکھی تھی۔ ہم بہت کمپلیکس میتھمیٹکس پڑھتے رہے ہیں، بہت مشکل حساب پڑھتے رہے ہیں اپنے اسکول کے زمانے میں، جس میں سے کہ بہت سا حصہ اب ایسا ہے کہ جو کہ ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ اس کے کیا فارمولے تھے یا کس طرح سے اور کس جگہ اس کی اپلیکیشن تھی۔
اس وقت کے بچوں کے لیے بہت سے فارمولے ذہن نشین کرنا اور ان کو اچھی طرح سے پریکٹس کرنا اور اپڈیٹ رہنا ضروری تھا، کہ اس خیال سے کہ آگے چل کے ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے۔ وہ بچے جو کہ اس شعبے میں چلے گئے، جیسے انجینئر بن گئے یا کسی ایسے شعبے میں چلے گئے جہاں میتھس کی اپلیکیشن بہت زیادہ تھی، انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا اور ان کو یاد رہے۔ لیکن وہ کتنے فیصد بچے تھے کہ جنہوں نے اس کو استعمال کیا؟ ظاہر ہے کہ ان کا تناسب بہت کم تھا۔ لیکن بیسک میتھس جو کہ پلس مائنس ملٹی پلائی ڈویژن یعنی جمع تفریق تقسیم اور ضرب کے فارمولوں پر بیس کرتا ہے، یعنی اس کی بنیاد ہے، وہ عموماً یعنی ہم نے دیکھا کہ تقریباً 95% بچوں کے استعمال کا تھا اور وہ ان کے لیے جاننا ضروری تھا۔ اور اب حقیقت یہ ہے کہ ہر بچے کی جیب میں کیلکولیٹر موجود ہے، موبائل کی شکل میں۔ ہر موبائل میں کم و بیش آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کیلکولیٹرز آتے ہیں۔ وہ بچے جو کہ اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکے، ان کے لیے بھی ابھی بنیادی حساب کرنا بہت آسان ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے روزمرہ کے کام کر سکتے ہیں، خواہ وہ ان کے کاروبار سے متعلق ہوں یا ملازمت سے متعلق ہوں۔ اور اس بنیادی حساب کے صرف جان لینے کی وجہ سے، یعنی اس بیسک میتھمیٹکس کے جاننے کی وجہ سے، ان کو ملازمت کے بھی بہتر مواقع مل سکتے ہیں اور روزگار کے بھی بہتر مواقع مل سکتے ہیں۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کے جو کورسز ہم نے دیکھے جو ڈسٹنٹ فارمیٹ پہ لانچ کیے گئے، جس میں گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیزائننگ اور 3D وغیرہ کے کورسز تھے، وہ ان کورسز میں شمار کیے جاتے ہیں کہ جن کو بغیر ریگولر کلاس اٹینڈ کیے مکمل کرنا ممکن نہیں لگتا، یا ان کا معیار اس طریقے سے قائم نہیں رکھا جا سکتا جو کہ ریگولر کلاس میں کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلامک اکیڈمی کے اس بہت ہی سادے اور ڈسٹنٹ فارمیٹ پہ بنے ہوئے کورسز کے جو نتائج ہمارے سامنے آئے، وہ حقیقتاً ہمارے اپنے لیے حیران کن تھے، جس طریقے سے کہ اسٹوڈنٹس نے ان کو کور کیا اور جو اس کی اپلیکیشن انہوں نے اپنی روزمرہ زندگی میں یعنی پریکٹیکل لائف میں استعمال کر کے دکھائی۔ اگرچہ ان اسٹوڈنٹس کا تعلق تعلیمی میدان سے تھا، یا وہ کاروباری اعتبار سے ان سکلز کو استعمال کر رہے تھے، یا وہ کوئی ملازمت پیشہ تھے، ہر شعبے کے اعتبار سے ہی نتائج ہمارے لیے حیران کن تھے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کی طرف سے مزید کچھ کنٹریبیوشن اپنا معاشرے میں بہتری کے اعتبار سے دیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ ان سکلز کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ہم شروع سے کہتے رہے ہیں کہ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کا خاص مقصد ان اسٹوڈنٹس کو یہ کورسز کروانا ہے جو کہ ان کورسز کو افورڈ نہیں کر سکتے، یا ان کے علاقوں میں یہ کورسز دستیاب نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں جن کو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی وسائل دستیاب نہیں ہیں۔ وہ بچے جن کو کہ تعلیمی سہولیات میسر نہیں ہیں، یا وہ اپنی گھریلو حالات کی وجہ سے یا اپنے معاشی مسائل کی وجہ سے تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکتے، لیکن وہ تعلیم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک ایسا نصاب اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کی طرف سے ترتیب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے وہ بہتر روزگار کے مواقع حاصل کر سکیں، عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ سکیں۔ بہت سے ڈسٹنٹ فارمیٹ کے یعنی فاصلاتی نظام کے ذریعے سے بنائے گئے کورسز کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جو چیز نصاب میں داخل کرنا ضروری ہے، اگر اس کو ہم ڈسٹنٹ فارمیٹ پہ کور کر لیں تو ایسا ممکن ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اس نصاب کو پڑھا سکیں، اور اس نصاب کا پڑھنا بچوں کے لیے باعث ہو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آسانی کا اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال میں لانے کا۔ جب غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ ریڈنگ سکلز یعنی پڑھنا اگرچہ ایک زبان کا ہو یا ایک سے زائد زبانوں کا ہو، رائٹنگ یعنی لکھنا اپنی قومی یا مادری زبان کا یا اس سے بڑھ کے، جیسے ہم انگلش کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کے ساتھ اگر ریلیشن ہے آپ کا تو آپ کے لیے ضروری ہے، اور اسپیکنگ یعنی بول سکنا، اپنی سوچ کو، اپنے آئیڈیا کو، اپنے تاثر کو دوسروں تک اچھی طریقے سے پہنچا سکنا، اگرچہ ایک زبان میں ہو یا ایک سے زائد زبانوں میں ہو، یہ وہ بنیادی علوم ہیں جن کا کہ سیکھنا ہر بچے کے لیے لازمی ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ مزید جس شعبے کے اعتبار سے بھی معلومات حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ بچے جن کو کوئی معیاری تعلیمی سہولیات میسر نہیں ہیں، اگرچہ وہ بہت سا وقت اپنی اس محدود تعلیمی سہولیات کو استعمال کر کے تعلیم حاصل کرنے میں گزارتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کی بیسک ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ سکلز اور بیسک کمپیوٹر سکلز یعنی کمپیوٹر سے متعلق جو مہارتیں ہیں، جو سکلز ہیں، وہ بھی ان کو اس قدر حاصل نہیں ہوتی کہ وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں، یا بہتر طور پہ ان کو استعمال کر کے اپنے روزگار کے بہتر مواقع حاصل کر سکیں، یا تعلیمی یا کاروباری اعتبار سے ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس حوالے سے اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کی طرف سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ایسا نصاب ترتیب دیا جائے جو کہ اسی فارمیٹ پہ یعنی ڈسٹنٹ فارمیٹ پہ، جیسا کہ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کی طرف سے دیگر کورسز آپ نے دیکھے جس میں گرافکس، ویب اور 3D کے کورسز ہیں جو کہ عام طور پہ ڈسٹنٹ فارمیٹ پہ نہیں پڑھائے جاتے، ان کو ریگولر کلاسز میں ہی پڑھایا جاتا ہے اور ان کی کاسٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے عام بچوں کے لیے
ایک ایسا نصاب ترتیب دیا جائے جس میں کہ ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ سکلز اور بیسک کمپیوٹر سکلز ان کو سکھائی جائیں۔ اگرچہ ان کو تعلیمی سہولیات میسر ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں ان کو ان 4 بنیادی نکات کے اوپر وہ معلومات فراہم کی جائے جس کے ذریعے سے وہ مزید تعلیم حاصل کر سکیں اور بہتر روزگار کے مواقع ان کو میسر آ سکیں۔ اس حوالے سے اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کی طرف سے آپ حضرات کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے آئیڈیاز ہمیں ای میل کریں یا ہم سے رابطہ کریں۔ اگر آپ اس معاملے میں کسی قسم کا بھی تعاون کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نصاب ہے یا آپ ایسا نصاب ترتیب دینے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ جس میں کہ بچوں کی بیسک ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ اور کمپیوٹر سکلز کو امپروو کیا جائے ڈسٹنٹ فارمیٹ پہ، تاکہ بہت اکنامیکل ہو یا بچوں کے لیے بالکل فری ہو۔ اگر کسی بھی قسم کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے یا اس اعتبار سے کسی بھی قسم کا تعاون آپ کر سکتے ہیں، تو آپ اس ای میل ایڈریس پہ اپنے مشورے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں یا ہمارے کانٹیکٹ نمبر جو ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں ان کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔